جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مینا کی پوری وادی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو ان لمحات کو دیکھ چکا ہو وہاں جا کر، یا ویسے ہی اس نے کسی اور ذریعے سے جیسے ٹی وی وغیرہ کے ذریعے اس نے دیکھا ہو، تو ایک تو بہرحال جو لمحات کی کیفیت اور اس کے جو لذتیں ہیں، اس کا جو لطف ہے، یہ تو اس کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو وہاں وقت گزار رہا ہو۔ یقیناً یہ زندگی کے، حیات کے بہترین لمحات ہوتے ہیں۔ اور مینا کی وادیاں تو یہ اس میں چونکہ عرفات اور مزدلفہ کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے، تو اس کا پر رونق ہونا، اس کا آباد ہونا، اس کا منظر ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مینا کے اندر جو ہے وہ برکتیں بڑی رکھی ہوئی ہیں، بابرکت وادی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو مختلف کتب کے اندر ذکر کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ جو میدان عرفات ہے یہ بھی ایک بڑا میدان ہے، جو مزدلفہ ہے وہ بھی ایک بڑا میدان ہے، تو اس میں اتنے سارے حاجی آ جاتے ہیں، لیکن جو مینا ہے وہ تو اتنی بڑی وادی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ مینا کی مثال یہ رحم مادر کی طرح ہے، ماں کے رحم کی طرح ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن جب اس میں بچہ آتا ہے تو وہ سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مینا بھی ماں کی طرح ہی رحم اور شفقت کرنے والی ہے کہ جب لوگ اس میں آتے ہیں تو اس کے اندر وسعت ہی وسعت ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی وسعت اس کے اندر ابھی بھی حقیقی طور پہ موجود ہے کہ جس کو مزدلفہ کے حصے کو نیو مینا کہا جاتا ہے، حقیقی اعتبار سے اگر ان حصوں کو استعمال کیا جائے تو اس کی حاجت نہ رہے، جو بھی نیو مینا کے نام سے۔ تو یہ بڑی بابرکت وادی ہے۔ اور دوسرا، یعنی اس میدان کی، اس مقام کی خصوصیت یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے مشہور و معروف ہیں، بکثرت لوگ جانتے بھی ہیں، بلکہ بچے بچے کے چہرے زبان پر جو ہے الطہور شطر الایمان کے الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہ عرفات کا میدان ہے، یہاں جو حاجی جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسی کیفیت کہ ان کا احرام جو ہے یہ میلا کچیلا ہو، یعنی گندا نہ ہو، میلا کچیلا ہو، اور اسی طرح بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے بال جیسے ہوتے ہیں، اس حال میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، یہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کی ترغیب دی گئی ہے حدیث پاک کے اندر کہ ایسا حاجی اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ کے اندر پراگندہ بال اس حالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور پھر اس دن حدیث پاک کے مطابق جتنی اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے، کسی اور دن اتنی مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ شیطان جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ اتنی ابن آدم کی جو ہے وہ مغفرت ہوتی ہے۔ تو بڑا برکت والا دن ہوتا ہے، بابرکت دن ہوتا ہے، اور اس موقع پر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نمازیں اپنے اوقات میں ہی پڑھی جاتی ہیں ہمیشہ۔ ہاں، اگر شرائط پائی جائیں
مکمل شرائط جو عمومی طور پہ اب ہمارے دور میں کم ہی پائی جاتی ہیں، وہ پائی جائیں تو پھر ظہر اثر کے ملانے کا حکم ہوتا ہے عرفات میں، لیکن عام طور پہ وہ شرائط پائی نہیں جاتی، اس لیے ظہر اپنے وقت اپنے پڑھیں گے اور اثر اپنے وقت ایک ایس ایم ایس بھی آیا تو آپ نے ضمناً ان کا جواب دے ہی دیا، یہی سوال تھا۔ ہاں، آپ چونکہ ایک شرط ہے امام اعظم کی تو اس وجہ سے وہ شرط پائی نہیں جاتی، تو اس لیے ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ہی پڑھی جائے گی، ظہر اپنے وقت میں، اثر اپنے وقت میں۔ لیکن جس وقت ملائی جاتی ہے یا ملانے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرنے کا ملے۔ اللہ، اسی طرح جو حاجی ہے اس کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ روزہ رکھے اس تاریخ کو، یوم عرفہ، یوم عرفہ کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس پر کمزوری طاری ہوگی، یعنی عمومی طور پہ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو ان پہ کمزوری طاری ہوگی اور یہ وقوف صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، دعا صحیح نہیں مانگ سکیں گے، اس لیے ان کو روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کریں۔ ناظرین کرام، کچھ ہمارے پاس ویڈیو پیغامات ہوتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیکیجز بھی ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں گے۔ میرا نام صغیر ہے، میں مفتی صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ میں ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے ذبح کر سکتا ہوں؟ ایک بکرا پورے گھر کی طرف؟ دیکھیں حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اسی طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس وسعت ہے، یعنی کہ جس کے پاس مال موجود ہے، ولم یضحی، اور اس نے پھر اس کے بعد قربانی نہیں کی، تو فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی یعنی ہمارے نماز کی جگہ کے قریب بھی وہ نہ آئے۔ تو یہاں ایک تو قربانی کے وجوب کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، اتنا سخت حکم دیا کہ جو وسعت رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو اپنے جو نماز کی جگہ ہے، عیدگاہ ہے، اس کے پاس آنے سے منع فرمایا۔ اور بھی دلائل قربانی کے وجوب کے اوپر موجود ہیں، بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر حضرت جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس کی جگہ ایک اور جانور کو وہ قربان کریں۔ تو ایک تو وجوب، قربانی کا وجوب ان احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں لفظ من کان لہ سعۃ، عربی زبان جاننے والا ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے کہ من عموم کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہر وہ شخص کے جس کے پاس مال موجود ہے، تو اب چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، اس کے پاس مال موجود ہو، یا گھر کی عورت ہے جس کے پاس مال موجود ہے، گھر کا بالغ بچہ ہے جس کے پاس مال موجود ہے، اس کے پاس وسعت ہے، تو اب ہر ایک کو قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جانور کہ جو فقط ایک کی طرف سے قربان کیا جاتا ہو وہ سب کی طرف سے ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جو اونٹ ہے یا گائے وغیرہ ہے اس کے اندر 7 حصے مقرر کیے گئے، بکری کے لیے 7 حصے مقرر نہیں کیے گئے۔ تخصیص جو ہے وہ خاص ان کی ہے، اونٹ وغیرہ کی تخصیص کی گئی ہے کہ ان کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اصل تو ان میں بھی یہی تھا کہ جب ایک جان ہے تو ایک جان کی طرف سے ہی اس کی قربانی ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر قربانی لازم ہے اسی کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت آ گئی، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی، تو لہذا 7 حصے اس کے اندر مقرر ہو گئے۔ تو بکری جو ہے وہ 7 حصوں کے لیے مقرر نہیں کی گئی، اور اس پر اتفاق علماء کا کہ جو بکری ہے وہ بڑے جانور کے 7ویں حصے کے برابر ہے، اس کو 7واں حصہ ہی رکھا گیا ہے۔ اب بعض روایتیں جیسے جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا، تو اس کا معنی وہ نہیں کہ جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ وہیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریحات بھی موجود ہیں، اور اس کا معنی اصل میں دوسری حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے یہ قربان فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور پھر دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، کہ یہ میری طرف سے ہے
اور میری امت میں سے جو بھی قربانی نہیں کر سکتا اس کی طرف سے ہے۔ تو ایک تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ثواب کے اندر شریک کرنا، کہ بندہ قربانی اپنی طرف سے کرے اور جو قربانی نہیں کر سکا ان کے لیے ثواب کے اندر شریک کر لے۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جو چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، دمبا وغیرہ، جس کے اندر ایک حصہ مقرر ہے، وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اگر قربانی کرتے اپنے گھر والوں کی طرف سے تو بڑے جانور کی کیا کرتے تھے، گائیوں کا تذکرہ ہے، اونٹوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے بکری کے قربان کرنے والی روایت، یہ ہے ثواب میں شرکت کے اعتبار سے، ثواب میں شرکت یعنی سب گھر والوں کو ثواب اس کا پہنچ جائے۔ جیسا کہ دوسری روایت کے مطابق آپ نے ساری امت کی طرف سے قربانی کی، تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ ایک ہی جانور جو ہے وہ سارے امت کی طرف سے قربان کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ قربانی اپنی طرف سے ہوگی، ثواب ان تمام کو پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی لوگ بہت اچھی تشریح آپ نے فرمائی، اور دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر باقاعدہ اس کا تحریری فتویٰ بھی موجود ہے، آپ وہاں پر بھی دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر جا کر وہ فتویٰ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پوسٹ بھی بھیج دیتے ہیں، اور مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا بطور خاص یہ میسج چلتے ہیں، 2-3 تو بالخصوص چل رہے ہوتے ہیں، ایک بکری کافی ہے، بقیہ سب لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ ایسے ہی سب کی طرف سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں ان میں سے ایک تعداد ہے کہ جو خود اپنی قربانیاں تو وہ بچوں پہ، نابالغ بچوں پہ ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر وہ قربانیاں باقاعدہ کرتے ہیں، اور نفلی کئی کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ عمل بڑی خوش دلی کے ساتھ لوگوں میں ایک ماشاءاللہ ہے کہ وہ پایا جاتا ہے، لیکن ان کو بھی یہ پوسٹ بھیجی جاتی ہے، بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو تفصیلی اس کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہے کہ وہ حدیث پاک سے یہ قطعاً مراد ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ یہ بھی ہے کہ اکیلا گھر میں ایک ہی جانور تھا تو اس میں ان کو کہا کہ ثواب میں شرکت یہ ان کی طرف سے ہو جائے گی، یا یہی معنی، اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ وہ ثواب میں ہی شریک کر جاتا ہے۔ اور ایک وہ بھی مفہوم بیان کیا کہ وہ قربانی کے وجوب سے پہلے کی جو بعض نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے جس میں آپ نے ایک بکری کے لیے فرمایا کہ وہ ایک ہی کی طرف سے کفایت کرے گی۔ تو دیگر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ ان الاحادیث یفسر بعضها بعضا، کہ احادیث کو جمع کیا جاتا ہے تو بعض حدیثیں دوسرے حدیثوں کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس حدیث کو لیں گے تو پھر دوسری حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جس میں ساری امت کی طرف سے قربانی کرنے کا تذکرہ موجود ہے، تو پھر تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا کہ کوئی ایک شخص ساری امت کی طرف سے کر دے تو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کرنا، ثواب کے اندر ان کو شریک کرنا، گویا کہ ان کی طرف سے ایک صدقے جیسی حیثیت ہو جاتی ہے کہ اپنی طرف سے وہ صدقہ کر دیا اور اس کا ثواب جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پیکیج دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مشتاق السلام۔ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ۔ جانور آپ کا ہے؟ جی جی، ویسے بڑا عجیب سوال کیا آپ نے۔ ارے نہیں مشتاق بھائی، ماشاءاللہ آپ صاحب نصاب لوگ ہیں، آپ ایک بیل کی جگہ کئی بیل لا سکتے ہیں، لیکن میرا پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ ویسے کیا مقصد تھا آپ کا پوچھنے کا؟ آپ کے گھر کے باہر جانور بندہ دیکھا تو مجھے لگا اس میں کہیں آپ نے حصہ تو نہیں لے لیا اور خدمت کی نیت سے یہاں باندھ دیا۔ جانور میرا ہی ہے، ویسے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے اس بار جانور اچھا اور فربا لے کر آئے تاکہ گزشتہ سالوں کے قربانی کے حصے بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ مشتاق بھائی کیا اس طرح گزشتہ سال کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی؟ مجھے کوئی خاص علم نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس طرح گزشتہ سال کی قربانی ادا نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی صحیح رہنمائی آپ مفتی صاحب سے لے لیں۔ آپ کیوں مجھے الجھن میں ڈال رہے ہیں؟ قربانی کی نیت ہے، پچھلے سال نہ ہوئی تو اس سال ہو جائے گی۔ اب میں اپنے کام دھندے چھوڑ کے مفتی صاحب کو کہاں ڈھونڈوں؟ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مدنی چینل کے پروگرام دارالافتاء میں آسانی سے مل جائے گا۔ مدنی چینل پر وہ کیسے؟ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالافتاء اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی، انہوں نے بڑا جانور لیا ہے، اور اس لیے کہ کچھ پہلے کی رہتی ہیں قربانیاں وہ بھی شامل کریں گے۔ 2 سوال آئے کہ یہ پہلے کی قربانیاں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ انداز بہت اچھا لے کر آئے ہیں سوال کا۔ دیکھیں، مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب تھی
اور اس نے قربانی نہیں کی، اس نے سرے سے جانور بھی نہیں لیا، قربانی اس نے سرے سے کی ہی نہیں، تو اب اس کے اوپر بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایام نحر نکل گئے، قربانی کے دن نکل گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اب جو بکری کی قیمت ہے وہ اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ تو پچھلے کئی سالوں کو اس کے اندر شامل کر رہے تھے، اگر یہ پورے کا پورا بیل جو تھا یہ 1 سال کے لیے قربان کر دیتے تو بھی یہ کفایت نہیں کرتا، واجب ان کا جو ان کے پر قربانی لازم تھی وہ ان کا ادا نہیں ہوتا۔ تو اب جو آپ کے اوپر لازم ہے وہ بکری کی قیمت یہ صدقہ کرنا لازم ہے، اس شخص کو دیجئے کہ جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اس کو آپ اس کی قیمت یہ دے دیجئے۔ اور باقی رہا یہ کہ اگر بالفرض قربانی کا جانور لے لیا اور کسی وجہ سے اسے ذبح نہیں کیا اور دن جو ہے وہ نکل گئے قربانی کے، تو اب یہ لازم ہے کہ اسی زندہ بکرے کو جو بھی جانور لیا ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر اسے دے دے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ اسے کرنا ہوگا، تو ذبح نہیں کرنا ہے، ذبح نہیں کرنا۔ تو اس طرح جو بڑا جانور لے آئے اور یہ سوچ کے لے آئے کہ فربا ہے، تو جو فربا ہوتا ہے یا یہ کمزور ہوتا، جو مخصوص جانور ہے اس کے اندر 7 ہی حصے بننے تھے، صحیح، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیل بہت بڑا ہو جائے تو اس کے اندر 7 کی جگہ 8 حصے ہو جائیں، 9 حصے ہو جائیں، بلکہ وہی 7 حصے اس کے اندر یعنی حصے گوشت کے حساب سے تو ہے نہیں نا کہ گوشت کسے، لیکن مصعب اگر 7 بھی ہوں، اب 6 حصے تو اسی سال کے ہیں، 1 حصہ پچھلے سال کا ہے، قربانی ہو جائے گی، گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی ان کو یہ سارے جو 6 اس سال کی قربانیاں ہیں ان کو بھی اپنا گوشت صدقہ کرنا ہے۔ اس سے کسی نے اتفاق سے پوچھا کہ میرے اوپر ایک دم بنتا ہے، تو وہ یہ گھر پہ ہی یہ جو بھی ہم جانور بڑا لائیں تو ایک دم کا بھی شامل کر لیں اس میں، یعنی وہ تو ویسے ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ دم کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہوگا، یہاں تو وہ ویسے ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھائی نے جو سلام لیا تھا نا، دوسرے بھائی نے ایک ہی ہاتھ سے سلام لیا تھا، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ امیر اہل سنت کیا تربیت فرماتے ہیں؟ تربیت یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو سلام کرنے کا طریقہ ثابت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اور دیگر احادیث طیبہ سے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے، ایک ہاتھ سے سلام نہ کیا جائے، یعنی سلام سے مراد مصافحہ نہ کیا جائے، سلام تو زبان سے کیا جائے گا، جو مصافحہ کیا جائے گا وہ ہاتھوں سے کیا جائے۔ کچھ SMS ہیں، ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا 7 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، 7 مہینے بعد اس کے گھر والوں کو اطلاع ملی آپ کا بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے والے کی بیوی اب عدت گزارے گی، کیا کرے گی؟ عدت تو گزر گئی، کیونکہ عدت جو ہے وہ وقت کا نام ہے، اور جب وقت گزر گیا تو پھر اس کی عدت گزر گئی، تو اگر واقعی 7 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا تو عدت اس کی گزر چکی ہے، اور چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، 7 مہینے پہلے ہوا تو عدت وہ ٹائم پیریڈ ہے جی، یعنی طلاق ہو یا یہ والی عدت جی، اور یہ ہے اس کے بعد جی، یعنی بات شروع ہو جائے گی، آٹومیٹک شروع ہو اصل میں عدت وقت کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وقت شروع ہو چکا، یعنی وقت کب شروع ہوگا؟ جی، وقت انتقال کے بعد یا طلاق دینے کے بعد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی عورت اگر امید سے، وہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جسے 7 مہینے کہا تو اب وہ امید سے ہے، حمل سے ہے، تو اس صورت میں تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس کی عدت یہ پوری ہوگی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں کون سی عید زیادہ فضیلت والی؟ اب یہ کوئی تفصیل تو کہیں پڑی نہیں ہے، لیکن دونوں عیدیں برکت والی ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق اللہ نے یہ دونوں دن جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ 2 دیگر جو خوشیوں کے دن منائے کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر انصار، وہ دوسروں کے طریقہ کار کے مطابق مناتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس کے بدلے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا۔ باقی یہ کہ عبادت کی جو زیادہ صورتیں ہوتی ہیں وہ عید الاضحیٰ کے اندر ہوتی ہیں، اور ویسے بھی جو ابتدائی 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، وہ دن کے اعتبار سے سارے سال میں سب سے افضل ہے۔ ٹھیک، تو یوں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ بنسبت عید الفطر کے زیادہ فضیلت رکھنے تو عید الفطر سے پہلے بھی تو رمضان ہے، ادھر یہ فضیلت ہے، نہیں، رمضان تو پورا ہو گیا نا، اب تو شوال شروع ہوا، لیلۃ الجائزہ ہے، رات بھی ہے، صبح لیکن شروع ہوا وہ دن کے اعتبار سے عید الفطر شروع ہوتی ہے، دن میں ہم مناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ تو چاند رات کہلاتی ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں ایک اختلاف ہے علماء کا کہ رمضان افضل ہے یا ذی الحجہ افضل ہے۔ ٹھیک،
بعض نے کہا کہ جی رمضان کی فضیلت زیادہ ہے، بعض نے کہا کہ ذی الحجہ کی۔ پھر محققین علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے افضل ہیں اور جو راتیں ہیں وہ رمضان کی افضل ہیں۔ وجہ یہ بیان کی کہ رمضان کی راتوں کے اندر جو ہے وہ شب قدر آتی ہے، اس وجہ سے اس کی راتوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عید کا جو دن آتا ہے وہ پہلی شوال جو ہوتی ہے اس میں آتا ہے اور وہی خوشی کے اظہار کا دن ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو عید الاضحیٰ ہے اس میں بہت سارے جو ہے وہ نیک کام دیگر کیے جاتے ہیں، قربانی اس کے اندر کی جاتی ہے، اس کی علیحدہ فضیلت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں وہ کنکریاں اس دن مارتے ہیں، حلق کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی بھی کرتے ہیں، طواف الزیارہ بھی وہاں کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بظاہر فضیلت اس کی نظر آتی ہے، لیکن باقاعدہ کوئی اس حوالے سے پڑھنا یہ یاد نہیں ہے۔ رمی، حلق اور کیا قربانی، ان میں ترتیب قربانی پہلے حلق بعد کیا ہوگا؟ سب سے پہلے رمی کی جائے گی، کنکریاں ماری جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہوگی، قربانی کے بعد پھر حلق ہوگا۔ ان میں ترتیب واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ آگے پیچھے ہوئے تو اس صورت میں دم دینا ہوگا، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور بعض روایتیں جیسے بخاری شریف کے اندر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں، تو اس سے مراد وہاں پہ گناہ نہیں تھا، کہ گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی وہ اس اعتبار سے اس زمانے میں جب حج کے ارکان ابھی اس کی تعلیم عام نہیں ہوئی تھی، پہلا ہی حج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بعض جو دیہات وغیرہ سے آئے تھے ان سے غلطیاں ہوئی تھی، تو اس میں فرمایا تھا کہ کوئی حرج نہیں، یعنی ان کے اوپر گناہ نہیں، دم برال لازم ہوگا۔ اچھا، تو طواف زیارت میں وہ نہیں ہے؟ طواف زیارت اور ان تینوں کو آمنے سامنے رکھیں، مقابل رکھیں، تو ان میں ترتیب سنت ہے، یعنی یہ تینوں پہلے ہوں، اس کے بعد طواف الزیارہ ہو۔ صحیح، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس سنت کو۔ لیکن مثال کے طور پہ کسی نے رمی کی، رمی کر کے وہ طواف الزیارہ کرنے کے لیے چلا گیا، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ قربانی لیٹ ہو جاتی ہے بہت سو کی، دوسرے دن بھی جا کے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پھر طواف الزیارہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بعد میں ہی ہو، لیکن اگر کسی نے طواف الزیارہ پہلے کر لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ گناہگار بھی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، مزید کچھ قربانی کے سوالات؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے کے لیے جب میں بکنگ جو ہے وہ کروانے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا، تو وہاں جو بکنگ جو کرنے والے اسلامی بھائی تھے انہوں نے مجھ سے یہ الفاظ جو ہے وہ کہلوائے کہ میں یہ بولوں کہ میں نے اپنی والدہ کی قربانی کا ان اسلامی بھائی کو وکیل بنا دیا۔ تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ وکیل کی جو صورت ہے، یہ تو کیا یہ جو ہے وہ صحیح ہے شرعی طور پہ؟ جی آپ وکیل بنائیں گے تو ہی تو آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، اس کے بغیر وہ کیسے قربانی کریں گے؟ تو وکیل وہ قانونی وکیل نہیں ہوتا، وکیل سے مراد آپ کے نمائندے کے طور پر اور آپ کی نیابت کے اندر آپ کا نائب بن کر وہ آپ کی طرف سے قربانی کریں گے۔ تو اصل تو وکیل وہ آپ کی والدہ کے بنیں گے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے ہی اجازت ہوگی کہ یہ ان کی طرف سے قربانی کر دیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی میں عقیقہ کرنے کے لیے، لڑکے کا عقیقہ کرنے کے لیے 2 حصے لینے ہوں گے یا ایک ہی حصے سے لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا؟ مزید؟ میرا قربانی کے حوالے سے سوال ہے کہ گھر کا سربراہ ہوں، میری اپنی بیوی اور 4 بچے ہیں میرے ساتھ، تو وہ بچے بھی غیر شادی شدہ ہیں اور میں ہی ان کا سربراہ ہوں، تو آیا قربانی میری بیوی بھی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ذریعہ آمدن ان کا نہیں ہے، میرا ہی ذریعہ آمدن ہے، تو اگر وہ میری بیوی الگ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ کہ ان کے پاس سونا ہے، ان کا اپنا جو جہیز میں سونا ہے؟ جی کہہ رہے ہیں کہ ذریعہ آمدن ان کا شاید اپنا ہے، تو اپنی طرف سے تو کریں گے۔ اہلیہ کی طرف سے انہوں نے پوچھا کہ اس کے پاس سونا ہے، تو اب اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے جو 7.5 تولہ بن جاتا ہے، تو صرف سونے کی موجودگی میں ہی ان کے اوپر یہ قربانی لازم ہو جائے گی، ورنہ اگر اتنا سونا نہیں ہے، سونا کم ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ ان کے پاس بیچنے کا سامان ہے، نہ ضرورت کے علاوہ سامان ہے کہ اس کے ساتھ ملایا جائے، اور پھر اس صورت میں وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے،
تو پھر اس صورت میں تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہے. ہاں اگر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے برابر ضرورت کے علاوہ رقم ہے، بیچنے کا سامان اتنی مقدار کا موجود ہے، ضرورت کے علاوہ ان کے پاس سامان اتنا موجود ہے، یہ سب مل ملا کے اتنا بن جاتا ہے، تو قربانی کرنا ان پر لازم ہوگا. اب چاہے وہ خود قربانی کریں یا ان کی اجازت سے آپ قربانی کر دیتے ہیں تو بھی اس صورت میں ان کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن ان کا حصہ الگ ہوگا، آپ کا حصہ یہ الگ ہوگا. یا بڑا جانور ہے تو اس میں آپ دونوں کے حصے یہ رکھ سکتے ہیں. اجازت لینی ہوگی. اجازت تو ضروری ہے، لیکن اجازت کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بالکل واضح الفاظ میں، صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے آپ کو اجازت دی، یا پتہ ہے کہ بھئی یہ میری طرف سے قربانی کریں گے اور اس کو معلوم ہوتا ہے، تو اس کو انڈرسٹوڈ کہتے ہیں کہ دلالتاً یہ ان کو اجازت حاصل ہے. ٹھیک ہے. عقیقے کے 2 حصے یا ایک حصے سے بھی ہو جائے گا؟ عقیقہ بنیادی اعتبار سے تو ایک حصے سے سب کا ادا ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. البتہ لڑکے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہونے چاہیے، یعنی 2 بکرے ہونے چاہیے. لیکن اگر بڑے جانور کے اندر آپ 2 حصے اس کے ملا دیتے ہیں تو بھی وہ جو بہتر طریقہ کار ہے اس کے مطابق عقیقہ ہو جائے گا. اگر آپ ایک حصہ بھی اس میں رکھتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا. جی مزید سوال. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کسی شخص کا نصاب کا دن ہی 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے قربانی میں استعمال کر سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے قربانی ادا کریں تو اس کے گوشت کے کچھ احکام مختلف ہوں گے، یہ ارشاد فرمائیے گا. چلے جی، 10 ذوالحجہ انہوں نے نصاب کا دن ہے اور قربانی میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ الگ ہے اور زکوٰۃ میں یہ تملیک یعنی مالک کرنا شرط ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے جانور خریدا اور کسی ایسے کو مالک کر دیا کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو یوں زکوٰۃ کی مد کے اندر آپ کا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن قربانی الگ چیز ہے، قربانی آپ کو کرنا ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ قربانی کا جانور لے لیں یا حصہ لے لیں اور اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، قربانی بھی ہو جائے. ایسا نہیں، زکوٰۃ الگ ادا کرنا ہوگی، قربانی الگ ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. مزید میرا یہ سوال ہے قربانی کے مسائل کے بارے میں. ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو کچھ رقم قرض دی ہوئی ہے، تو وہ قرض کی رقم اپنے مال میں شامل کرے تو وہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہو جاتا ہے. اگر وہ قرض کی رقم واپس نہ لے، اپنے مال میں شامل نہ کرے، تو اس کا نصاب پورا نہیں ہوتا. تو اس طرح کیا قربانی اس پر واجب ہوگی یا نہیں؟ یہاں صورت تو بالکل واضح ہے، کیونکہ مال جب موجود ہے، اثر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب بن رہا ہوتا ہے، تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے طلب کرے، مانگے اس سے کہ بھائی آپ مجھے دے دیں. جبکہ اس کو ظن غالب ہو کے دے دے گا تو پھر اس سے لے کے وہ قربانی کر لے. لیکن یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس میں تو ان کے اپنے پاس مال موجود ہے، تو اسی مال سے پھر آپ قربانی کریں گے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.